الصلاة خير من النوم۔ اس صورت کو پڑھ لو ایک بار، آپ کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اور بھی انشاءاللہ تعالی اس صورت کے تعلق سے آج میں اتنی بہترین ویڈیو، خدا قسم میں بھی آج بہت خوش ہو گیا، اور آپ لوگوں کے لیے میں دے رہا ہوں تو آپ کا بھی انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس صورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پاک جب پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے 2 بار یا 3 بار یا 7 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کیا مل جائے گا اس صورت کے صدقے میں۔ تو آئیے دوستو میں ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ آج انشاءاللہ تعالی قرآن مقدس کی سورہ یاسین شریف یعنی قرآن پاک کا دل، آج اس کے تعلق سے میں بتانے والا ہوں کہ یہ جو یاسین شریف کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا دیتا ہے، اور جو ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیا عطا فرماتا ہے، اور جو 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع سے لے کے آخر تک اس واقعے کو، اس ویڈیو کو سنیں، سورہ یاسین شریف کی فضیلت اور اس کے فائدے کہ کیا کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ میں شروع کر رہا ہوں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں، تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کو آپ ڈھونڈنے کے لیے پریشان نہ ہوں، بلکہ وہ آپ کے پاس پہنچ جائے۔ آئیے اور اس کو جو ہے دیکھیے، میں قرآن مقدس کی صورت کی مطلب جو ہے ویڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا اس کو شیئر کر دینا۔ اگر آپ نے ایک شیئر کر دیا تو انشاءاللہ تعالی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو آئیے سنیے یہاں سے ویڈیو یا قرآن پاک کی سورت یاسین شریف اور اس کے فائدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین شریف وہ ہے جو 22ویں پارے کا آخر رکوع اور 23ویں پارے میں جو ختم ہوتی، یاسین والقرآن الحکیم، اسی کو سورہ یاسین شریف کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت تو نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا، اس کے فائدے اور اس کی فضیلت میں بتا رہا ہوں۔ تمہارا نام ہے یا مصطفیٰ یاسین قرآن میں، تمہارے چاہنے والے اسی صورت پہ مرتے ہیں، یہ بے شک حق بات ہے۔ دہلمی اور ابو الشیخ ابن حبان حضرت زید بن زبیر سے نقل حدیث کرتے ہیں، یعنی حدیث یہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قریب المرگ یعنی موت کے قریب جو ہو، جس کا وقت قریب ہو موت کا، اس کے روبرو یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دے گا۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ کوئی بھی انسان موت کے قریب ہے تو اس کے سامنے سورہ یاسین شریف پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اس پر آسانی فرما دے گا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے سنیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ یاسین شریف سناؤ۔ سبحان اللہ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ ٹوٹل حدیث انشاءاللہ آپ سنیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بالکل آخر تک۔ میں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دوں گا اور اس کا نقش انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں دینے کی کوشش کروں گا۔ سنیں آگے۔ امام ابو داؤد، نسائی، ابن حبان وغیرہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ یاسین شریف جو ہے قرآن کا دل ہے۔ بے شک سبحان اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے اسے پڑھتا رہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے جو شخص، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کل میدان محشر میں بہتر ہونے کے لیے سورہ یاسین شریف کو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا۔ لہذا تم اسے اپنے مریضوں کے روبرو جو قریب المرگ ہوں پڑھا کرو، یعنی جو مریض ہیں نا قریب المرگ یعنی جو موت کے قریب، ان کے سامنے ضرور پڑھا کرو۔ اب آگے سنیں ایک حدیث پاک اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ امام ترمذی اور دارمی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، یعنی ہمارا اور آپ کا، تمام ہی دنیا والوں کا جو بھی چیزیں ہیں، ہر انسان کا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے۔ جو شخص اسے ایک مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم اتنے بیکار تو ہے نہیں، ہماری زندگی اتنی بیکار تو ہے نہیں دوستو کہ ہم ایک بار بھی سورہ یاسین شریف کو نہ پڑھ سکیں۔ ارے ایک بار پڑھ کے 10 قرآن مقدس کا ثواب مل رہا ہے، 10 قرآن مقدس پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور کیا چاہیے فری میں؟
اگر یہ بھی اگر آپ نے فری میں حاصل نہیں کیا تو شاید کہ پھر ہمارا مر جانا بہتر ہے، زندگی پھر ہماری بیکار ہے، زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھا کرو یاسین شریف کو، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دے گا ہمارے نامہ اعمال میں۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیں، امام دارمی اور طبرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھے گا خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دے گا، ٹھیک ہے، مریض اچھا ہوگا۔ یعنی کہ اگر کتنا بھی خطرناک مریض ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھے گا، چاہے ایک بار ہو یا 3 بار ہو یا 7 بار ہو، اس طریقے سے روزانہ اگر پڑھتا رہے گا تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بھی بخش دے گا۔ اور اگر مریض ہوگا، مریض کیسا بھی مریض ہو انشاءاللہ اچھا ہوگا، خواہ اس کا مرض کتنا ہی شدید اور مریض کتنا ہی ضعیف اور کمزور کیوں نہ ہو۔ امام طبری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رات کو ہمیشہ رات کو سوتے وقت سورہ یاسین شریف پڑھتا رہے گا اور پھر اسی حالت میں وہ مر جائے تو وہ شہید مرے گا، یعنی شہید کا درجہ پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی بھی رات کو انسان سوتے وقت سورہ یاسین شریف پڑھے گا اور پھر اسی حالت میں مر جائے گا تو وہ شہید مرے گا، یعنی شہید کا درجہ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے سن کر کہا کہ اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ نازل ہوں گی، اللہ اللہ، اور ان دلوں کو بشارت ہو جو اس کو اٹھائیں اور زبانوں کو بشارت ہو جو اس کو پڑھیں۔ اللہ بہت بڑی یعنی کہ فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو بکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو سورہ یاسین شریف کو شروع سے اذ جاء المرسلون تک پڑھے گا اور پھر دعا مانگے گا، ٹھیک ہے، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی بلکہ قابل قبول، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ پھر حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ یاسین کو دن کے شروع حصے میں یعنی کہ صبح کے وقت میں تلاوت کرے گا نا، کوئی بھی انسان، اس کی حاجت پوری ہوگی، کوئی سی بھی اس کی جائز آرزو جائز حاجت کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کو جو دن کے شروع حصے میں صبح کے وقت میں تلاوت کرے گا نا، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ فوائد شرجیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھے تو شام تک فرحت و سرور میں رہے، اور شام کو بھی پڑھے تو صبح تک مسرور رہے۔ یعنی کہ جو انسان کہتے ہیں نا اداس ہو گیا، بڑا اداس ہے، کیا ہو گیا بھئی، کیوں پریشان ہے، اسی کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی بھی انسان سورہ یاسین کو صبح کے وقت اگر پڑھے گا تو شام تک وہ خوش رہے گا، سرور رہے گا۔ سرور یعنی سرور کا معنی ہے خوشی، خوشی میں رہے گا، اور پھر اگر شام کو بھی پڑھے گا تو صبح تک وہ خوش رہے گا۔ اس سے بڑی کوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک جنازے کے ساتھ نکلا۔ کس نے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے کے ساتھ نکلا، جب میت کو دفن کیا گیا اور لوگ لوٹ کر آئے تو رات کے وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کتا اس شخص کی قبر میں گھسا، اللہ، کہ ایک کتا اس شخص کی قبر میں گھسا اور تھوڑی دیر بعد اژدہا بن کر نکلا، یعنی سانپ بن کر نکلا، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے سوکھی زبان باہر نکالتا ہے اور ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے۔ یعنی پہلے کتا گھسا اس کی قبر میں اور اس کے بعد وہ اژدہا یعنی سانپ بن کر نکلا، اور پیاس کی شدت سے اس سانپ کی زبان جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے اور اس سانپ کی ایک آنکھ بھی پھوٹی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس میت کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ یعنی وہ اژدہا کہتا ہے، اس نے پوچھا حضرت امام شافعی نے کہ اس اژدہے سے، تو وہ اژدہا کہتا میں نے اس نے کہا اژدہے نے، میں اس میت کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا مگر مجھ کو سورہ یاسین نے باز رکھا، یعنی اس نے روک لیا اور میری آنکھ نکال لی۔ اللہ اکبر۔
میری آنکھ نکال لی اور کہا اگر یہ شخص سورہ ملک بھی پڑھتا ہوتا تو میری دوسری آنکھ بھی نکال لی جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک، یعنی آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف کا پڑھنے والا اگر اس پہ کوئی عذاب کرنے کے لیے کوئی اژدہا بھی آتا ہے نا تو اس اژدہے کی جو ہے اس کی وجہ سے دال نہیں گلتی ہے، عذاب کرنے کے لیے وہ عذاب نہیں کر پاتا ہے۔ تو دوستو سورہ یاسین کی کثرت کرو، تلاوت کرو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہاں پہ ساری بات میں آپ کو بتاتا چلوں اور یہ بتا بھی رہا ہوں کہ سورہ یاسین کا پڑھنے والا ایک تو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ایک بار پڑھنے سے، اوپر سے اگر کوئی بھی آپ کی حاجت ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں گے، دعا ختم نہیں ہو پائے گی، اللہ رب العزت آپ کی وہ حاجت کو یعنی جائز حاجت کو پوری فرما دے گا۔ اور آپ کسی مریض کے لیے اگر پڑھتے ہیں، اگر لا علاج مریض بھی کیوں نہ ہو، 3 مرتبہ پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے انشاءاللہ تعالی مریض کو پلاتے ہیں تو کیسا بھی مریض ہو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اور کتنا ہی ضعیف اور کمزور کیوں نہ ہو وہ مریض، انشاءاللہ تعالی وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ جی ہاں، اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مسلمانوں کے قبرستان میں جائے، کوئی بھی شخص مسلمانوں کے قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھے، اس سے تمام قبرستان والوں کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ حق ہے، اور پڑھنے والے کو قبرستان کی اموات کی تعداد کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ جو پڑھ رہا ہے سمجھے، اس پڑھنے والے کو قبرستان کا جتنے بھی دفن ہیں لوگ ان کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں بتائیے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنے سے پڑھنے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے اور مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ پریشان ہیں، قرض دار ہیں نا، تو سورہ یاسین شریف پڑھ کر انشاءاللہ تعالی اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے رب کائنات، میں نے تیرے مقدس قرآن مقدس کی سورت کو، سورہ یاسین شریف کو پڑھا ہے، اور اس کے صدقے میں میرے مولا جو میں قرض دار ہوں، قرضے میں گھرا ہوا ہوں یا گھری ہوئی ہوں، یا اللہ تو قرض سے نجات عطا فرما دے سورہ یاسین شریف کے صدقے میں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دعا ختم نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اپنے بندے کو دعا کو قبول فرما لے گا۔ اگر کوئی لا علاج مریض ہے، سورہ یاسین شریف کو پڑھا جائے، ہر روز پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلایا جائے، انشاءاللہ تعالی مریض شفا یاب ہو جائے گا، جلدی سے جلدی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور سورہ یاسین شریف اس کام کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی محبت میں یا آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہیں یا اور بھی مضبوط محبت کرنا چاہتے ہیں تو سورہ یاسین شریف کو پڑھ کر شکر پہ 3 مرتبہ پڑھ کر، چینی یا شکر یا گڑ میٹھی کسی بھی چیز پر پڑھ کے دم کر کے انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے سامنے والے کو کھلایا نا تو وہ آپ کی محبت میں بے قرار ہو کر آپ کے قریب آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری چیز میں نے آپ کو بتائی۔ اب یہ جو ہے یہ ویڈیو سورہ یاسین شریف کے تعلق سے، اب میرا کام آپ کو پہنچانا، لیکن اگر آپ نے ایک شیئر کیا نا تو کسی کا بھی بھلا ہو سکتا ہے، کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ اب آپ کو شیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کا فیصلہ ہوگا، سمجھ گئے؟ کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ چینل میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، ایمان کو مضبوط کرتے رہیں اور نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ بس سجاد نظامی چینل اسی کا نام ہے، اسی نام کو سجاد نظامی ورلڈ کہتے ہیں، جس چینل پہ تمام ہی اچھی چیزیں، مسئلے مسائل، قرآن پاک کی فضیلت اور صورتوں کی فضیلت میں بیان کرتا رہتا ہوں اکثر و بیشتر۔ اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرا کانٹیکٹ نمبر اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، 7477024102۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعا خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔